بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے اس نعرے کے بارے میں جو پاکستان میں بار بار لگایا جا رہا ہے اور بعض صحافی اور بعض اینکر پرسن وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں۔ عمران خان نے تو جنرل مشرف کے دور کو بھی آگے گزر گیا اور اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اس قدر میڈیا کے اوپر قطعاً پابندی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اب آزادانہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ ہر دور میں تھوڑا بہت تو میڈیا پہ چیک رکھا جاتا ہے، کیونکہ میڈیا اگر بے لگام ہو تو بعض اوقات وہ حدیں پار کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ملک کے دفاع کو نقصان ہو سکتا ہے، ملک کی معیشت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حکومتیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو ریگولیٹ کرتی ہیں۔ لیکن عمران خان کے بارے میں اتنا واویلا کیوں مچایا گیا، یعنی پی ٹی آئی کے بارے میں اتنا واویلا کیوں مچایا گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ آ کے خرافات بول کے حکومت کے خلاف بھی، افواج پاکستان کے خلاف تو خاص طور پہ جس کا جی چاہتا ہے وہ بولتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ میں اس چیز کا تجزیہ کرتا رہا، لیکن اب جب بعض آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں پی ایم ایل این کی، جس میں کہ مریم نواز بات کر رہی ہیں میڈیا مالکان سے، تو اس سے بعض چیزیں واضح ہوئیں، لیکن کچھ جنرل بھی میں سمجھتا ہوں حالات ایسے موجود ہیں جس سے کہ میڈیا کے لوگوں کو تکلیف ہے۔ ایک روایت چلی آ رہی تھی جو میاں صاحب کے دور میں تھی کہ وہ ایک تو دورے باہر کے ملکوں کے بہت کرتے تھے، اس سے پہلے زرداری صاحب بھی کرتے تھے، اور ہر دفعہ جب وزیر اعظم باہر غیر ملکی دورے پہ یا صدر غیر ملکی دورے پہ جائیں تو جہاز بھر بھر کے صحافیوں کے جاتے تھے، خواتین بھی، آدمی بھی، مرد حضرات بھی، اور عیاشی ایک لگی ہوئی تھی۔ وہاں جا کے کچھ کام کیا، باقی شاپنگ کے دن شاپنگ میں گزرتا تھا، اس کے شواہد موجود ہیں۔ لیکن جب عمران خان آئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس چیز پہ خرچہ بہت پڑتا ہے اور دورے پہلے تو کم کیے جائیں، اور اگر باہر کے دورے ہوئے تو پھر ان میں خرچہ نہیں ہونا چاہیے، اور خرچہ بچانے کے لیے صرف وہ لوگ جائیں جن کی اشد ضرورت ہے وہاں پہ، اور وہ جا کے وہاں پہ کام کریں۔ اگر ایک آدھ کو صحافی کی ضرورت ہے تو لے جائیں، ورنہ وہاں سے یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ والے وہ خبریں بنا کے پیچھے بھیج سکتے ہیں۔ برصورت صحافیوں کے لیے یہ ناقابل برداشت تھی چیز کہ اگر پرائم منسٹر عمرے پہ گیا ہے تو اس کے ساتھ صحافی نہیں جا سکے، اگر اور غیر ملکی دورے پہلے تو ہوئے کم، لیکن جو ہوئے ان میں بھی صحافی حضرات کو وہ کھلی چھٹی نہیں ملی، تو یہ ایک بڑا دکھ کا مسئلہ تھا۔ میڈیا ہاؤسز کو بھی شکایت کہ ان کے لیے وہ اشتہارات کے ریٹ کم کر دیے گئے، اور حکومت نے جو اشتہارات دیے ان میں وہ کمائی نہ ہو سکی جو کہ کسی وقت وہ پچھلی حکومتوں کے دور میں کرتے رہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو کنٹرول پی ایم ایل این کے وقت میں ہوا وہ تو 100% آپ کے سامنے ہے کہ جو 2 لیک ہوئی جو ویڈیوز، ان میں یہ پیسے بانٹنے کا قصہ، اشتہارات دینے کا کام، وہ صرف اور صرف اپنی جماعت کی جو پی ایم ایل این کی اپنی جو ضرورت تھی، یا جو ان کے آپ کہہ لیجئے پارٹی سے ہٹ کے ان کی اپنی فیملی کی ضرورت تھی، میاں فیملی کی، اس کے مطابق جو نیریٹو چلتے تھے اس پہ پیسہ ملتا تھا۔ تو اس کو آپ میڈیا کی آزادی نہیں کہہ سکتے، آپ اس میں میڈیا کا غلط استعمال کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس چیز میں اس سے بھی بڑھ کے جو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی اس پاکستان کی یہ ہے کہ ہم میڈیا مالکان جن کو لائسنس دیے، وہ کیا بنیاد تھی جس کی بنیاد پہ ہم نے لائسنس دیے، کیا دیکھا تھا ہم نے، کیا چیک کیا تھا ہم نے، کیا صرف سفارش کی بنیاد پہ ہوئے یا کوئی ایسا کوئی ذریعہ تھا جہاں ہم دیکھتے کہ یہ کوئی پروڈکٹیو کام بھی کریں گے یا نہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا سن کے میاں عامر محمود کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، مریم کے الفاظ ہیں یہ۔ میاں عامر محمود ایک پڑھے لکھے بڑے باشعور آدمی ہیں اور محب وطن آدمی بھی ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے خاص طور پہ تعلیم کے معاملے میں کئی تعلیمی ادارے کھولے ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ایک چینل کھول لیں اور اس کے بعد آپ جو جی چاہے کرتے رہیں،
حکومتیں گرا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کراچی سے مجھے بتایا گیا جیو کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ آپ جب مارکیٹ کے ریٹس کی بات کریں تو مارکیٹ میں جو ایکچوئل ریٹ ہے آلو پیاز کا یا کسی بھی چیز کا، اس سے 20-25 روپے 30 روپے زیادہ ہی بتایا کریں، اور جب آپ بار بار وہ ریٹ بتائیں گے تو 1-2 دن میں مارکیٹ میں ریٹ وہی ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ حکومت کو ہم نے ذلیل بھی کرنا ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ مہنگائی بہت ہے۔ مہنگائی تو ہے، لیکن اگر جتنی ہے اس سے آپ 10 گنا زیادہ بتائیں گے تو حکومت اور اس کی پاپولیرٹی میں اور کمی آئے گی۔ سو یہ تماشا ہمارا میڈیا کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں امن کی آشا کے نام پہ ایک پروگرام چلا کرتا تھا اور اس میں بھارت کا بہت ہاتھ تھا۔ ایک طرف بھارت پاکستان کے اوپر حملوں کی باتیں کرتا تھا، پاکستان کو 4 ٹکڑے کرنے کی باتیں کر رہا، اور دوسری طرف ایک فراڈولنٹ قسم کی امن کی آشا چلی ہوئی تھی۔ ان سب چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ پیسہ اگر صرف میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے لیے پیسہ ہی ان کا دین ایمان ہے تو ملک کا نام کدھر ہے؟ پھر پاکستان کو کیوں چاٹ رہے ہیں؟ پھر اپنے میڈیا ہاؤسز کہیں اور رکھتے۔ اور پھر یہ اینکر حضرات آپ دیکھیے، آج وہ اینکر حضرات جو ہر وقت حکومت اور افواج پاکستان کی برائی جھوٹ بول بول کے کوئی نہ کوئی الزام تراشیاں، کوئی نہ کوئی قصے گھوم پھر کے ان کے نام لے آنے ادھر، آج ان کے چہرے چھپا رہے تھے وہ، اور ان کی زبان نہیں تھی۔ وہ یہ کہ وہ جس نیریٹو کو جو ایفیڈیوٹ جو دیا ہوا تھا رانا شمیم صاحب نے ثاقب نثار صاحب کے بارے میں، اور کہا جاتا تھا اس کے پیچھے یعنی دبی زبان میں یا انڈائریکٹلی یہ بار بار کہا جاتا تھا کہ جناب لازماً فوج کی طرف سے پریشر تھا ثاقب نثار پہ، اور ثاقب نثار صاحب نے پھر آگے جج کو ہدایات دی۔ آج وہ نیریٹو سے مکر کے انہوں نے کہا جی میرا تو نیریٹو نہیں، نیریٹو میرا تو پڑا ہوا ہے وہاں پہ لندن میں۔ اب کدھر گئے وہ صحافی؟ اس شد و مت سے کوشش کر رہے تھے کہ یہ ان کو پی ایم ایل این کو مظلوم ثابت کیا جائے، اور ان کو مظلوم ثابت کیا جائے مریم کو۔ اب سوچئے یہ ملک کو لوٹنے والے لوگ اور ان کو حمایت کتنی حاصل ہے۔ صرف میڈیا پرسیپشن جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے، اور میڈیا کے ساتھ میڈیا کو جہاں سے پیسے ملے، آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ بھی بے تحاشا یہ باتیں ہوئی، اور خود میرے ساتھ پروگرام میں باتیں کی کہ جنرل کیانی نے جزیرہ خریدا ہے۔ میں اگلے دن آسٹریلین ٹی وی کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا تو مجھے وہاں پہ انہوں نے سوال پوچھا کہ ہم نے تو بڑا ڈھونڈا، ہمیں آسٹریلیا میں جنرل کیانی کا کوئی جزیرہ نہیں ملا، تو آپ کو کوئی پتہ کہ یہاں کون سا جزیرہ ان کا؟ آپ امیجن کریں کہ اس میڈیا نے پاکستان آرمی کے آفیسرز کی ریپوٹیشن کتنی خراب کی ان جھوٹی سٹوریوں پہ جو پی ایم ایل این کو فیڈ کرتی رہی، کوئی نہ کوئی ایسا جھوٹ پھیلا کے۔ اور کیا مسئلہ کیا ہے، دشمنی کیا تھی؟ ایک تو جنرل مشرف نے جو نکالا نواز شریف صاحب کو، وہ ان کو دکھ تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ اگر ان کو کوئی نظر آتی ہے چیز پرابلم تو وہ یہی نظر آتی ہے کہ ان کی کرپشن، ان کی چیزیں اگر واضح پتہ ہیں کسی کو تو وہ ایسا ہی ہے۔ خود انہوں نے جب یہ جی آئی ٹی ہوئی تو یہ پی ایم ایل این کے لوگ برملا مجھے کہتے تھے کہ میاں صاحب کے یہ کیس ہیں یہ پکڑے ہی نہیں جا سکتے تھے کبھی، یہ منی لانڈرنگ یا یہ جو قصہ ہے جس میں کہ جعلی ڈاکومنٹس پیش کی گئیں، جعلی ڈاکومنٹس کا وہ کہتے ہیں جی کبھی بھید کھول ہی نہیں سکتا تھا اگر آئی ایس آئی نہ درمیان میں ہوتی۔ آئی ایس آئی نے یہ جو کچھ بھی کیا تو ملک کے لیے کام کیا ہے، میاں صاحب کے غلام تو نہیں ہیں وہ، یا کسی اور کے غلام تو نہیں ہیں۔ تو میڈیا نے ہر طرف یہ پھیلا کے ایک امپریشن، پھر فورن پالیسی کا، جی فوج فورن پالیسی بناتی، میں فوج میں رہا ہوں 38 سال، فورن پالیسی فورن آفس بناتا ہے، ہم سے ریکمنڈیشنز مانگتے ہیں جی ایچ کیو سے، وہ ریکمنڈیشن چلی جاتی ہیں، اس کے بعد ختم معاملہ، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ سیکیورٹی کے میٹرز میں وہ آپ سے ریکمنڈیشنز مانگتے ہیں، اور پھر آپ کی ریکمنڈیشن عموماً وہ سمجھتی بھی ہیں، ان پہ عمل بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بہر صورت ایک ملک کے دفاع کا مسئلہ ہے، ملک کی اپنی بھلائی کا مسئلہ ہے۔ آپ یہ کیوں کریں گے کہ آپ ایسی باتیں کریں جس سے آپ کے دفاعی افواج وہ کمزور پڑیں یا آپ کی حکومت
حکومت کے ساتھ تو ہے کہ آپ کی لالچ آپ کے اندر کہ آپ کو مل جائے حکومت، لیکن بہر صورت جو حکومت ہے اس کو آپ پولیٹیکل طریقے سے مقابلہ کریں. یہ تو نہیں کہ اس حکومت کے لیے جھوٹ بول بول کے تو اس کے گرانے کی کوشش کریں جس میں آپ اپنے ملک کو ذلیل کر لیں. تو میڈیا نے آج یعنی ان کے بھید کھل گئے سارے یہ پی ایم ایل این کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، جو انہوں نے لیک کرنی شروع کی ویڈیوز اور یہ آڈیوز وغیرہ آڈیو ٹیپس جو ان کی لیک ہو رہی ہیں، اس سے سارا کھیل پتہ لگ گیا کہ میڈیا جو بہت پارسا اور بڑا بنا پھرتا تھا، وہ ہمارا سارا میڈیا ایسا نہیں ہے. بہت اچھا بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کے نام میں یہاں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے، کیونکہ میرے تو دوست ہیں، میں میڈیا میں کام کر رہا ہوں پچھلے 12-13 سال سے، تو مجھے تو اندازہ ہے کہ کتنے اچھے اچھے بعض خواتین اور کتنے بعض مرد حضرات ہمارے اینکر بہت نیوٹرل ہو کے کام کرتے ہیں، اور ان کا ہر مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں سامنے لے کے آئیں جو دوسرے کی غلطیاں ہیں اور وہ اٹینڈ ہوں، ان غلطیوں کی تشفی کی جائے، ان کو درست کیا جائے. لیکن جو بہت ورغلا بہت زیادہ افواج پاکستان اور حکومت کے خلاف بولتے رہے ہیں، آج وہ بے نقاب ہو چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام میں ایسا کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے. عوام کو واضح پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میڈیا کے لوگوں نے ایک جو آزادی مانگتے ہیں مادر پدر، وہ صرف اس لیے کہ جھوٹ پھیلانے کے لیے، تاکہ اس پہ کوئی نہ پوچھے ان کو. اور دوسری طرف یہ کہ جو پرسیپشن بلڈ کی ہوئی ہیں کہ جی اب پاکستان آرمی نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا، اس پہ بھی یقین کرنے سے پہلے کھوج لگائیں. آپ ان ذرائع سے چیک کریں جو کہ ریلائبل ہوں، اپنی بھی طرف سے کوشش کریں، اور ہر وہ چیز جو یہ میڈیا بولتا ہے اس پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک نقصان کیا میڈیا نے پرسیپشن بلڈ کر کے، اور اس پر غلط پرسیپشن کی وجہ سے عوام کے اپنے ادارے فوج وغیرہ ان میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.